الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألم کیا لم نہیں یرو دیکھتے وہ کم کتنی اہلکنا ہلاک کیا ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من قرن امتوں کو کیا نہیں دیکھتے وہ کتنی ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے امتوں کو مکناہم اقتدار دیا انہیں فی الارض زمین میں ما لم ما جو لم نہیں نمکن اقتدار دیا لکم تمہیں وَأَرْسَلْنَا اور بھیجی ہم نے سماء آسمان سے علیہم ان پر مدرارا بارشیں وَجَعَلْنَا اور بنائی ہم نے انہار نہریں تجری چلتی ہیں من تحتہم ان کے نیچے سے فَأَهْلَكْنَا پس ہلاک کیا ہم نے ہم انہیں بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب وَأَنشَأْنَا اور پیدا کی ہم نے مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد سے قرنا کئی امتیں آخرین دوسری سورۃ انعام آیت نمبر 6 بات چل رہی تھی مشرکین مکہ کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور طرح طرح کے سوالات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ کیا مشرکین مکہ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی امتیں آئیں کتنے لوگ آئے مکنہ کہ جنہیں ہم نے اقتدار دیا جنہیں ہم نے مضبوطی دی صحت کے اعتبار سے بھی مال کے اعتبار سے بھی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی اقتدار سے نوازا پھر کیا ہوا ایسا اقتدار جو انہیں ملا ما لم نمکن لکم وہ تمہیں میسر نہیں ہے لیکن وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا اقتدار بھی دیا مضبوطی بھی دی قوت سے بھی نوازا پھر لگاتار مدرار بارشوں سے بھی نوازا بارشوں سے زراعت کو فائدہ ہوا اناج اور غلہ کو فائدہ ہوا جس سے مالی اور معاشی طور پر بھی وہ مستحکم ہوئے مالی اعتبار سے بھی اور معاشی طور پر بھی وہ مستحکم ہو گئے
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، صرف نہریں نہیں، ان بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے جو انتظامات ہیں نہروں کی شکل میں وہ بھی عطا فرما دیے، تاکہ جو پانی پرسوں کام آئے گا وہ آج اس کو یہ جمع کر سکیں۔ پانی ہو اور جمع نہ کر سکیں تو بھی نقصان ہے، اور پانی نہ ہو اور جمع کرنے کے سارے اسباب ہم تیار کر لیں تو بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر اعتبار سے انہیں میں نے مضبوطی عطا کی، ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، معیشت کے اعتبار سے بھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ایک وقت تک دیکھا کہ یہ وقت کے نبی کی بات مان رہے ہیں یا نہیں۔ جب دیکھا کہ یہ وقت کے نبی کی بات نہیں مان رہے، الٹا اللہ کی نافرمانی میں مزید آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، میں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر وہ قوم ہلاک ہوئی، اس کے بعد دوسری قوم آئی، اس کے ساتھ بھی یہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر آج مشرکین مکہ ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے نافرمان ہوئے، وہ بھی تباہ اور برباد ہوئے۔ آج ہم تک یہ آیت ہمیں مخاطب ہے، یہ آیت اصل مشرکین مکہ کو ہے، اور اس کے بعد آج کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں بھی یہ مخاطب ہے۔ وہ یہی ہے کہ اللہ نے کتنے لوگوں کو قوت سے نوازا تھا۔ جب دیکھتے ہیں قوم عاد اور قوم سمود کو، قصص القرآن کے اندر لکھا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں کہ جیسے آج ہم کچے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیتے ہیں، وہ ایسے بڑی بڑی چٹانوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش لیتے تھے۔ قصص القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہی قوم عاد اور قوم سمود کہ کھجور کے درخت کو جو ایسے پکڑتے تھے تو وہ جڑ سے اکھڑ کے آ جاتا تھا۔ ایسی مضبوط قومیں ہیں، ایسی مضبوط قوموں کو اللہ نے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ اور پھر فرمایا ایسا ہلاک نہیں کیا، گناہوں کے سبب ہلاک کیا ہے، کہ کوئی نہ کوئی گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے نعمت سے محروم کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی چیز من قرن، کئی امتوں کو، قرن ایک قول کے مطابق امت کو کہتے ہیں، ہر نبی کی امت کو قرن کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت وہ ایک قرن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت یہ ایک قرن ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قرن کہتے ہیں 100 سال کے عرصے میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے، یہ ایک قرن ہے، یعنی 100 سال، ایک صدی، یہ ایک قرن ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کتنے صدیوں میں لوگوں کو پیدا کیا، اور پیدا صرف کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، مکناہم، انہیں اپنی اس زمین پر قوت عطا کی تھی، ایسی قوت جو آج کسی میسر نہیں ہے، آج کسی کو میسر نہیں ہے وہ قوت۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی بڑی ایٹم بم بھی ہے، اسلامی ممالک بھی ہیں، تو وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج کے حالات کے خلاف ہے، کہ یہاں اللہ نے فرمایا ما لم نمکن لکم، تمہیں وہ مضبوطی حاصل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک ہیں جو چین سے جڑے ہوئے ہیں، اسلامی ممالک ہیں جن کے پاس جدید ہتھیار ہے، اسلامی ممالک ہیں کہ جن کے پاس جدید تعلیم ہے، اسلامی ممالک ہیں جو بڑی آسائش، آرائش اور زیبائش کی زندگی گزار رہی ہے۔ بظاہر یہ آیت آج کے حالات کے منافی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ فرمایا مکننا، ایک ہے سکنا، سکن کہتے ہیں سکونت کو،
ایک ہے مکنہ، مکنا کہتے ہیں اقتدار کو۔ آج جتنے بھی ہیں اقتدار کسی کے پاس بھی نہیں۔ آج آپ دیکھیں کسی کی ڈوری کس سے ہل رہی ہے، کس کی ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے، کون کیسا چلا رہا ہے۔ اور دیکھیں مکنہ، کل تک جو کہتے تھے کہ ہم ایسی جگہ ہٹ کر دیں گے کہ جہاں ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جب ان کے دیکھتے ہیں جنازے کے اندر 20 آدمی ہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کو کہ ایسی طاقت کے نشے میں مدہوش تھے کہ ان کے جنازے میں صرف 2 آدمی ہیں، اور ایسے مکنہ ایسے بھی دیکھے طاقتور کہ جیسے ہی وہ کرسی کا نشہ اترا، اقتدار کا نشہ اترا، وہ واپس اس جگہ پلٹ کر بھی نہیں آئے۔ اور ایسے بھی تھے کہ وہ دین اسلام کے ایسے دشمن بنے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ انہیں سلام کرتے تھے، آج وہی ہے کہ وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما لم نمکن لکم، میرے رب نے فرمایا کہ میں تمہیں مکنہ اقتدار دوں گا، لیکن اقتدار وہ دائمی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر تم جب غلط فیصلہ کرو گے، غلط کام کرو گے، دین کو پامال کرو گے، دین اسلام کی چھتری کو اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرو گے، فَأَهْلَكْنَا، میں ایسا ہلاک کروں گا کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤں گا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، آج میں دیکھوں میں اپنے نبی کا کتنا نافرمان، میں اپنے خدا کا کتنا نافرمان، کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ پھر کیسے مضبوط گھروں میں ہمیں سکون میسر ہو، کیسے آسائش کی چیزوں میں ہمیں سکون میسر ہو، کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مضبوطی ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ما لم نمکن لکم، کہ تمہارے لیے اس جگہ میں مضبوطی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یہی ہوتا ہے، مال جمع کرتے کرتے صحت گنوا دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ ایک ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے کہ آپ وقت پر سوئیں، وہ کتنے بجے کہہ رہا ہے؟ رات کے 2 بجے اپنی کلینک پہ بیٹھا مریضوں کو کہہ رہا ہے اپنی صحت کا خیال کریں، یہی کہہ رہا ہے نا۔ مال جمع کرتے کرتے صحت گنوا بیٹھتے ہیں، پھر صحت کو حاصل کرنے کے لیے مال گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہی چیز ہے، بس یہی دنیا ہے بھائی، اور اسی میں ہی گزر جانا ہے وقت، اسی سوچ میں ہی گزر جانا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، عزت کے ساتھ جینا ہے تو رب کو راضی کر کے جینا، رب کی مان کے چلیں۔ میرا رب یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، میرا رب یہ نہیں کہتا کہ آپ فقر و فاقہ کی زندگی گزاریں، نہیں، میرا رب کہتا ہے کہ اتنا مالدار بنو کہ حج تم پر فرض ہو جائے، اور حج جیسی سعادت مالداروں کے لیے ہے، زکوٰۃ مالداروں کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے۔ دین ہمارے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مال کوئی بری چیز ہے، دنیا کمانا کوئی بری چیز ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا کمائیں گے تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اگر دین میں جاتے ہیں تو دنیا سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کمائیں، لیکن دنیا کماتے ہوئے دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں، اپنے وجود پر جتنی بھی فرائض عائد ہیں، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ آپ جتنا کمائیں، آپ اتنا بنے کہ کتنے غرباء کا چولہا آپ کی زکوٰۃ سے جلے، کتنے غرباء کا علاج معالجہ آپ کی زکوٰۃ اور صدقات سے وہ ہو، کتنی دعائیں ملیں گی۔ صدقات کا جو حکم ملتا ہے، یہ کتنا حکم ملتا ہے، آخر مالداری ہے تو صدقات آئیں گے نا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ما لم نمکن لکم، ہمیں وہ مضبوطی حاصل نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔